اور حل تدری فیما یختصم الملأ الاعلیٰ کی حدیث میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ المکث فی المسجد بعد الصلاۃ یہ بھی تھا کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا، اس کی حدیث تشبیق والی، اور نماز گزر جانے کے بعد ویسے بیٹھنا، اور نماز گزر جانے کے بعد نماز کے انتظار میں بیٹھنا، یہ دو حدیث بھی پہلے آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ نماز ابھی آپ نے پڑھی نہیں ہے، قائم نہیں کی، صرف اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں، تو آپ حالت نماز میں ہیں۔ اب نماز پڑھ لی ہے، سلام پھیر لی ہے، اس کے بعد آپ اپنے مصلی کے اوپر بیٹھے ہوئے جہاں نماز پڑھی ہے، تو اس فضیلت کے اندر وہ تمام جو سابقہ حدیث ہے کہ مسجد میں بیٹھنا نماز کے بعد، وہ ساری کے سارے فضائل اس میں شامل ہیں۔ ایک تو ہے نماز کے انتظار میں بیٹھنا، ایک ہے ویسے ہی انتظار میں بیٹھنا، اس کی کیا فضیلت آپ کے سامنے رکھی تھی؟ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، جو ایسا کرے گا خیریت سے زندہ رہے گا اور خیریت سے مرے گا، اور وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ان دو روایات کے علاوہ یہ جو حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ نماز سے پہلے بیٹھنے کے اوپر بھی ہے اور نماز کے بعد بیٹھنے کے اوپر بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ پہلے اگر آیا ہے نماز کے انتظار میں بیٹھے، حالت نماز میں ہے، یہی فضیلت کافی ہے بات کو سمجھنے کے لیے کہ ابھی تو آپ نے نماز شروع نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز میں لکھ لیا، آپ 15 منٹ، ویسے آپ نماز کوئی بندہ پڑھنا چاہے 30 منٹ 35 منٹ سے زیادہ آج کل کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا، لیکن آپ ذکر کرتے ہوئے نماز کے انتظار میں بیٹھ جائیں، آپ آدھا گھنٹہ بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھنا آسان ہے، آپ کو نماز میں لکھا جا رہا ہے۔ اور اس کا دوسری فضیلت اور اجر و ثواب یہ ہے کہ جب تک آپ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما۔ کیا یہ صرف نماز کے انتظار میں بیٹھنے کے لیے نہیں ہے؟ مسند احمد کی حدیث ہے، نہیں، یہ نماز کے انتظار میں جب تک بندہ بیٹھا رہا، آپ لوگوں سے کہتے ہیں، علماء سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کر دیجئے، والدین کے بارے میں کہتے ہیں میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے لیے دعا کر دیجئے، آپ کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں، اس سے بڑی آپ کے لیے کیا بات؟ اور فرشتے دعا کیا کر رہے ہیں؟ جامع ہیں، اللہ اس کے اوپر مغفرت فرما اور اس کے اوپر رحمت فرما۔ رحمت کا جو مفہوم ہے وہ بڑا وسیع ہے، رحمت پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، زندگی کا ہر معاملہ، ہر مصیبت، چھوڑ دو بیٹا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، مشکل کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر مصیبت کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جتنی بھی آپ کو زندگی کے اندر مشکلات آنی ہیں، پریشانیاں آنی ہیں، وہ رحمت کی دعا کی وجہ سے جو کوئی مسئلہ آپ کا ہے وہ حل ہو جانا ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، مسجد میں آئیے، نماز کے انتظار میں بیٹھ جائیے، فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، رحمت کی دعا کر رہے ہیں، اور یہ صرف نماز سے قبل کے لیے نہیں ہے۔ مسند احمد کی جو حدیث ہے اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ جو بندہ نماز کے بعد اپنے مصلی کے اوپر بیٹھا رہتا ہے، اس کے لیے بھی فرشتے یہی دعا کرتے رہتے ہیں